15 شعبان کو روزے کی کہیں کہیں تیاریاں بھی ہو رہی ہوں گی۔ ان تمام چیزوں کی دین اسلام میں کتنی اہمیت ہے، اس پہ کچھ گزارشات عرض کرنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا ایک واقعہ سماعت فرمائیے گا۔ امام نافع رحمہ اللہ تعالی جو کہ شاگرد ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آ کر چھینک ماری، اور چھینک مارنے کے بعد وہ کہنے لگا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، جبکہ چھینک مار کے کہنا کیا چاہیے؟ الحمدللہ، صرف الحمدللہ۔ اگلے جو جملے ہیں ان میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود ہے اور سلام ہے۔ ان الفاظ میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس کا معنی مفہوم غلط ہو، بلکہ پیغمبر کے لیے برکتوں کی دعائیں ہیں۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا رد عمل غور فرمائیے۔ فرماتے ہیں وَأَنَا أَقُولُ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، کہ میں بھی کہہ سکتا ہوں، میرے اندر بھی یہ استطاعت، طاقت موجود ہے کہ میں کہوں کہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، لیکن وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا کروں کہ اس موقع پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سکھائے نہیں ہیں۔ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقول الحمدللہ علی کل حال، ہمیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب چھینک آئے تو یہ کلمات سکھلائے ہیں کہ کیا کہو الحمدللہ۔ لیکن آگے آپ نے جو لفظ بولے ہیں والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ لفظ آپ کے بولنا اس موقع پر درست نہیں ہے۔ اب یقیناً جب آپ نے میری یہ بات سنی ہے تو آپ میں دو قسم کے ذہن موجود ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی بات ہے اور ہمیں ماننی چاہیے۔ دوسرا ذہن یہ بھی ہوگا کہ ماننی بالکل چاہیے، لیکن صحابی رسول نے ان الفاظ سے کیوں منع کیا ہوگا؟ ان لفظوں میں کوئی قباحت تو نہیں ہے، کیوں منع کیا ہوگا؟ یہ سوال بھی پیدا ہو رہا ہے نا، ہو رہا ہے، یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ لفظ تو بڑے اچھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے ان لفظوں سے منع کیوں کیا ہوگا؟ اس کیوں کا جواب بھی آپ کے پاس موجود ہے، لیکن آپ کو ابھی سمجھ نہیں آ رہا یا آپ اس جواب تک پہنچ نہیں پا رہے۔ کئی بار ایسا ہی فتویٰ آپ بھی لگا رہے ہوتے ہیں، آپ کے امام صاحب آپ کو 4 رکعت پڑھا دیں اور 5ویں کے لیے کھڑے ہونے لگیں، آپ پیچھے سے کیا کہتے ہیں؟ 5ویں کیوں نہیں پڑھنے دیتے؟ 5ویں رکعت میں اس نے کوئی گالم گلوچ کرنا ہے، کو برا بھلا کہنا ہے کسی کو؟ 5ویں رکعت میں بھی وہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی اور سورت ممکن ہے ملا دیں، وہ رکوع میں جائیں گے، وہ سجدے میں جائیں گے، وہ اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، وہ درود شریف پڑھیں گے بعد میں، لیکن آپ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کیا مطلب کہ مولانا کھڑے نہ ہو، بیٹھے ہی رہے، 5ویں نہ پڑھائیں؟ اب 5ویں چاہے اس میں سجدے ہوں چاہے رکوع ہوں، لیکن ہم اس کو پڑھنا جائز نہیں سمجھتے، کیونکہ محمد مصطفیٰ نے 5ویں پڑھائی نہیں ہے۔ اگر آپ کسی مسجد کے مولوی صاحب کو سنیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنے جائیں اور وہ نماز کا آغاز کرے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، آپ چپ کر کے نماز پڑھ کے آ جائیں گے یا مسیح چرولا پاؤ گے؟ اس نے اللہ اکبر کے بعد کو کسی کو برا بھلا کہا ہے، کسی کے مسلک پہ کوئی فتویٰ لگایا ہے، کسی کو چھیڑا ہے؟
اس نے تو اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، لیکن آپ کہتے نہیں جی یہ کس کو مصلی پہ کھڑا کر دیا ہے، اس کو تو نماز پڑھانے کا ہی نہیں پتہ، یہی کہیں گے نا آپ۔ کیوں نہیں آپ نے یہ لفظ قبول کیے؟ اس لیے کہ اس نے مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر ان لفظوں سے تجاوز کیا ہے جو مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر لفظ محمد مصطفیٰ بولا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی تو جب امام صاحب کی باری آئی ہے، اس نے 5ویں رکعت پڑھائی، آپ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اس نے 2-3 کلمے اوپر بول دی اللہ اکبر کے ساتھ، آپ وہ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں، تو حلوہ دکھا کے جو مرضی آپ کو کوئی کروا لے۔ وہ کہے جی بناؤ کھیر، آج کو عبادت کی رات ہے، پکاؤ حلوہ، صبح کو روزہ ہے، تو اسی سوچتے ہی نہیں اور ہانڈی چڑھا دیتے ہیں۔ وہاں پر غور فکر کیوں نہیں کرتے کہ جیسے اللہ اکبر کے بعد آپ نے کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا یہ لفظ آپ نے قبول نہیں کیے، کہ محمد مصطفیٰ نے یہ لفظ نہیں دیے۔ آپ نے امام صاحب کا 5ویں رکعت کی طرف اٹھنا قبول نہیں کیا، کیونکہ امام کائنات نے رکعتیں جو ہے نا ظہر کی، عصر کی، عشاء کی 4 بتلائی ہیں، 4 پڑھائی ہیں، 5ویں پڑھائی نہیں، آپ نے قبول نہیں کی۔ تو پھر کبھی یہ بھی غور کیا کریں کہ آج کی رات یہ جو ہم میٹھا میٹھا بنا رہے ہیں، پکا رہے ہیں، اس کو عبادت سمجھ رہے ہیں، رات کو تیاری کر رہے ہیں کہ آج بس بخشش ہو جائے گی، سوائے مشرک کے اور بخیل کے، یقینہ پرور کے، یا پھر صبح کو روزہ رکھیں گے 15 شعبان کا، اور وہ روزہ عین عبادت ہے اور اس کا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، باقی دنوں کی بنسبت اس روزے کو زیادہ مقام حاصل ہے۔ تو اس پہ غور کبھی کیوں نہیں کیا کہ کیا یہ بھی ہمارے محمد مصطفیٰ نے بتایا ہے، یا بس جہاں حلوہ آ جائے وہاں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، وہاں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں غور و فکر کی ضرورت ہی نہیں۔ کہتے ہیں حرج کیا ہے؟ کیا حرج ہے آج اگر تو پہلے جو ہے نا وہ پہلے جو پورا سال تھا اس میں آپ کیوں نہیں کھلاتے حلوہ، کیوں نہیں کھاتے حلوہ، کیوں نہیں لیتے دیتے کیک، کیوں نہیں بانٹتے یہ چیزیں، اس میں کیوں نہیں؟ آخر کوئی وجہ تو ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آج بانٹنے کا اجر زیادہ ہے، یہ جو آج کے دن کو آپ خصوصی حیثیت دے رہے ہیں، یہ اختیار محمد مصطفیٰ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جیسے آپ نے وہاں پر نماز کے آغاز میں چاہے کلمے ذکر کے تھے قبول نہیں کیے، جیسے 5ویں رکعت قبول نہیں کی، ویسے ہی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بتایا اگرچہ تمہارے کلمات والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ رسول پر درود و سلام کے کلمات ہیں، لیکن اس موقع پر میرے پیغمبر نے یہ نہیں سکھائے۔ کیا سکھایا امام کائنات نے؟ الحمدللہ۔ اس لیے میرے محترم بھائیو یہی دین ہے، یہی شریعت ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے میرے پیغمبر کے لیے؟ فَاتَّبِعُونِی، نبی کے پیچھے رہنا ہے، پیچھے رہنا ہے۔ اگر پیغمبر سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ اتباع نہیں ہے، وہ جو خود ساختہ ڈیزائننگ ہے، خود ساختہ نقشہ ہے، خود ساختہ عمارت ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول دین کی نہیں ہوگی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، انجینئر ٹھیکیدار کو ایک نقشہ دے کہ آپ اس نقشے کے اوپر عمارت لے کے بنائیں اور اس پہ چلیں، اس میں ٹھیکیدار اپنی مرضی سے کوئی اضافہ کر دے، انجینئر قبول کرے گا؟ مالک قبول کرے گا کہ تو اس نقشے سے ہٹ گیا ہے؟ چاہے وہ محبت میں بنائے، عقیدت میں بنائے، آپ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ وہ جو نقشہ تجھے ملا ہے تو اس سے ہٹا ہے۔ اسی طرح واجب الاحترام ساتھیوں، بندگی اور عبادت سمجھ کے آپ جتنی مرضی کوئی چیز ایجاد کر لیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ رب اور رسول نے جو نقشہ دیا ہے اس سے بندہ ہٹ گیا ہے۔ پتہ نہیں دین کے لیے، شریعت کے لیے، پیغمبر کے لیے ہمیں یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی۔ ایک خوبصورت نوٹ ہو، 5000 کا نوٹ ہو، چمکتا دمکتا آپ کے پاس، آپ کا ایک بڑا پیارا نوٹ ہے، لیکن اس نوٹ میں
حضرت بابا جی محمد علی جناح کی تصویر لگی ہوئی ہے، مجھے خان صاحب سے پیار پڑا ہے، میں دوسری طرف وہ لگاؤں گا، آپ اوپر اس کے وہ تصویر لگا دیں، یا کسی کو نواز شریف سے پیار ہو وہ اس کی لگا دے، یا کسی کو زرداری صاحب سے محبت ہو وہ اس کی لگا دے، اس محبت میں تصویر بنا کے آگے زرداری کی چلا جائے، وہ پیپل پارٹی والوں کی دکان پہ وہاں چل جائے گی، حالانکہ دونوں محب ہیں اس کے، نہیں چلے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سرکاری طور پر، قومی طور پر ایک ڈیزائن طے ہو چکا ہے نوٹ کا، آپ نے اس ڈیزائن سے روگردانی کی ہے، اس سے ہٹے ہیں، یہ نوٹ ریجیکٹ ہے۔ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے جو شریعت کا ایک ڈیزائن، ایک طریقہ منظور ہو چکا ہے، بدعتی بندہ اس طریقے سے ہٹ جاتا ہے، اس لیے وہ ریجیکٹ ہے، اس لیے وہ مردود ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی اس لیے فرمایا کہ آپ کے یہ الفاظ قبول نہیں ہیں۔ واجب الاحترام ساتھیوں، اب بات کو مختصر کریں اور آج کے جو معاملات ہوں گے ان کے متعلق لے کے آئیں۔ آج کئی جگہوں سے پیغام کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کی جائے گی کہ آج کی رات شب برات ہے۔ آج کی رات کیا ہے؟ شب برات۔ شب کا معنی رات اور برات کا معنی بری ہو جانا، کسی چیز سے پاک صاف ہو جانا، بری ہو گیا۔ سب سے پہلے یہ لفظ بتاتا ہے کہ اس لفظ کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، کیونکہ ہماری شریعت ہے عربی زبان میں۔ یہ لفظ، اس کا دین اور شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ کیسے؟ ہمارا جو دین ہمیں ملا ہے وہ ہے عربی زبان میں، اور عربی زبان میں شب کا لفظ نہیں ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ شب کا لفظ عربی میں نہیں ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ تو شب برات کا عربی میں نام کیا ہے کسی کو پتہ؟ نہیں ہے۔ اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ شب قدر کا عربی میں نام کیا، آپ فی الفور بولیں گے لیلۃ القدر، کیونکہ قرآن میں آیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بچے کو علم ہوگا۔ لیکن جب میں اس کی عربی پوچھوں کہ شریعت میں نام کیا ہے، نہیں ہوگا آپ کے پاس۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت میں اس کی حقیقت و حیثیت ہی نہیں ہے، یہ نام موجود نہیں ہے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس رات جو بندہ عبادت کرتا ہے اللہ کی طرف سے اعلان معافی ہوتا ہے، پروردگار فرماتا ہے کہ سب کو معافی مل جائے گی سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کے۔ کینہ پرور، جس کے دل میں کسی کے لیے بغض اور کینہ ہے، اس کو معافی نہیں ملے گی۔ اس روایت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ویسے بھی اللہ کے صحیح جو ضابطہ ہے اس کے خلاف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں صرف مشرک کو معاف نہیں کروں گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، مشرک کو معافی نہیں ملے گی، باقی سب کو جس کو چاہے میرا اللہ معاف کر دے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرک اور کینہ پرور، یعنی اس حدیث کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کو معافی نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ توبہ تو جو بھی کر لے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اگر مشرک توبہ کرے معافی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ شرک سے توبہ کرے معافی مل جائے گی نا۔ پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اس رات مشرک کے علاوہ باقی سب کو توبہ اور معافی مل جائے گی؟ اس کا مطلب ہے باقیوں کو معافی تبھی ملے گی جب وہ معافی مانگیں گے، اور اگر مشرک بھی مانگے تو اسے بھی ملے گی۔ لہٰذا یہ جو روایت ہے یہ میرے اللہ کے جو ضابطے اور اصول اور قانون ہیں ان کے خلاف ہے، اور سند بھی ضعیف ہے۔ اور اگر سند صحیح ہوتی تو یقیناً ہم اسے تسلیم کرتے، لیکن صحیح سند کے ساتھ یہ ثابت نہیں روایت۔ محترم ساتھیوں، باقی رہی اس رات میں عبادت کی بات، تو اس رات میں ہی نہیں، کسی بھی رات میں آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، پوجا کریں، اس کو بلائیں، پکاریں، اس سے معافی مانگیں، وہ میرا رب ہر رات کو معاف کرتا ہے۔ اگلے دن 15 کا جو روزہ ہے، نہ اس روزے کا کوئی ثبوت اور حقیقت ہے۔ عام نفلی روزے جیسے باقی دنوں میں رکھیں ان کا اجر ہے، ویسے ہی 15 کو بھی رکھیں اس کا اجر ہے۔ لیکن ایک مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ ہاں 15 کا روزہ بال بھائی رکھتے ہیں تو میں انہیں ایک اور طریقہ بتا دیتا ہوں، وہ رکھ لیں۔
بھئی وہ کیسے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، اور ایام 20 کے روزے، ایام 20 کون سے ہیں؟ 13، 14 اور 15۔ تو جس بندے نے 15 شعبان کا روزہ رکھنا ہے وہ شب برات کا روزہ نہ سمجھے، وہ اس کو ایام 20 کا روزہ سمجھ کے رکھ لے، شوق بھی پورا ہو جائے گا اور شب برات کے روزہ رکھنے کے بعد وہ بدعتی بھی نہیں کہلائے گا۔ غور کیجئے، ایام 20، ایام یوم کی جمع ہے اور 20 ابیض کی جمع ہے، اور عربی زبان میں جو جمع کا لفظ ہے وہ 2 سے زائد 3 یا 3 سے زیادہ پر بولا جاتا ہے۔ تو ایام 20 کے روزے میرے پیغمبر رکھا کرتے تھے، اس کا مطلب ہے وہ 3 روزے ہوتے تھے۔ کتنے ہوتے تھے؟ 3، 13، 14 اور 15، 3 روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ اگر اس دن آپ کسی کو روزہ رکھواتے ہیں اور راستہ یہ فراہم کرتے ہیں تو آپ غلطی پر ہیں، کیونکہ وہ روزہ جو رکھ رہا ہے وہ ان لوگوں کی مشابہت میں رکھے گا جن لوگوں کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ یہ 15 شعبان کا روزہ یہ مسنون ہے، جبکہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ آپ نفلی روزے رکھا کرتے تھے، اور کثرت کے ساتھ آپ بھی رکھیں، چاہے جن دنوں میں مرضی رکھیں، پورے شعبان کے اندر۔ لیکن ایک دن کو خاص کرنا اور اس کے متعلق کوئی فضیلت سمجھنا یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اور رات کی کوئی مخصوص فضیلت بیان نہ فرمائیں۔ واجب الاحترام ساتھیوں، اب قابل غور بات یہ ہے کہ ہم نے لا علمی میں سمجھا ہی نہیں کہ اس رات کا ایک خصوصی جو جشن کا سماں بنایا جاتا ہے یا خصوصی اہمیت پیش کی جاتی ہے، اس کے پیچھے ہے کون، یہ غور ہی نہیں کیا ہم نے۔ دراصل یہ اہل السنہ کے نظریات نہیں ہیں۔ اگر اہل السنہ کے نظریات پوچھیں تو امام قانسی اصلاح المساجد، ملا علی قاری مرقات، امام ابن کثیر تفسیر ابن کثیر اور دیگر علماء کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کی عبادت کی فضیلت اور دن کے روزے کی فضیلت کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے، وہ لوگوں کے بنائے ہوئے قصے ہیں۔ ملا علی قاری حنفی نے مرقات میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کے 400 سال بعد اس رات کا وجود وہ آیا ہے سامنے، کہ اس رات کی کوئی حیثیت ہے خصوصی اور عبادت ہے 400 سال بعد، اس سے پہلے نہیں۔ دراصل اس کے پیچھے نظریہ کیا ہے؟ اہل روافض، رافضی حضرات، ان کا یہ نظریہ ہے کہ یہ جو 15 شعبان کی رات ہے، یہ 15، اس دن ہمارے امام زمانہ کی ولادت ہوئی تھی، جس کو وہ امام غیب کہتے ہیں، جو رافضیوں کا 12واں امام ہے۔ اس کی کیا ہوئی؟ ولادت ہوئی ہے، وہ پیدا ہوئے ہیں۔ ان کی پیدائش اور ولادت کے جشن میں خوشی منانا یہ رافضی کی عادت ہے اور اس کا مذہب ہے، میرا اور تیرا نہیں ہے، ان کی ولادت ہے۔ اور اگر تھوڑا سا آپ نظر رکھتے ہو نا ان کی سرگرمیوں پر، تو باقاعدہ طور پر اس شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ ان کے جشن کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔ جیسے محرم میں ماتم کی محفلیں ہوتی ہیں نا، سوگ کی ہوتی ہیں، ویسے ہی شعبان کے مہینے میں جشن کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔ اور جشن کی محفلیں کیوں منعقد ہوتی ہیں؟ کہ امام زمانہ کی ولادت کا مہینہ ہے، امام غیب کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ رافضیوں کا 12واں امام، جو کہتے ہیں اصل قرآن کو چھپا کے لے کے غار میں چھپا بیٹھا ہے، اور جب وہ آئے گا تو سید عائشہ کی قبر پہ جائے گا اور انہیں حد لگائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ نظریہ ہے اس کا۔ اور پھر اس رات جو ان کی قریبی نہر ہو یا دریا ہو، یہ وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور چٹھیاں لکھ لکھ کے پانی کے سپرد کرتے ہیں کہ اے امام زمانہ باہر آئیے، زمین پہ بڑا ظلم و ستم پھیل چکا ہے۔
یہ ان کے نظریے کی رات ہے، ان کے مذہب کی رات ہے، ان کے عقیدے کی رات ہے، ان کے جشن کی رات ہے۔ یہ میری اور تیری کوئی خاص رات نہیں ہے۔ میرے محترم ساتھیو، اسی رات عراق میں مقام کربلا میں، ایران کے اندر مسجد جمکران میں سب سے بڑے جشن کی محفلیں ہوتی ہیں، اور جشن کے پیچھے نظریہ یہ ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے۔ میں اور آپ بھی امام مہدی کے قائل ہیں۔ ہمارے عقیدے میں امام مہدی اہل سنہ کے نظریے میں ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ان کی پیدائش ہوگی، وہ پیدا ہوں گے اور زمین میں عدل و انصاف قائم کریں گے، ایک عادل حکمران ہوں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، اور سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی نسل سے ہوں گے۔ یہ تمام باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ وہ پیدا ہوں گے، لیکن رافضی کے نظریے کے مطابق وہ پیدا ہو چکے، لیکن وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں کئی صدیوں سے، اور اصل قرآن ان کے پاس ہے۔ یہ جسے ہم پڑھ رہے ہیں یہ نعوذ باللہ رافضی کے نظریے کے مطابق اصل ہے ہی نہیں، ان کے پاس ہے، امام غیب کے پاس۔ تو یہ ان کی رات تھی، یہ ان کے جشن کی رات تھی، اور ان کی بہت ساری چیزیں آہستہ آہستہ ہمارے اندر سرایت کر آتی ہیں، اور ہم بغیر سوچے سمجھے ان پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو محترم ساتھیو، میں پھر آپ کو یاد دہانی کروا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ائمہ کرام کے فتاوی جات کے مطابق، نظریات کے مطابق، اس رات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی صحیح فرمان ثابت نہیں ہے۔ کہتے ہیں قبرستان رسول اللہ گئے ہیں، لیکن وہ یہ رات نہیں تھی۔ آپ قبرستان گئے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے وہاں پر دعا کی ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن وہ یہ رات نہیں ہے، تعین نہیں ہے کہ وہ کون سی رات تھی۔ آپ گئے ہیں قبرستان، لیکن وہ 15 شعبان کی رات نہیں تھی۔ پھر دوسرا، حلوے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے جو میں نے خطبہ جمعہ میں بھی عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے اس رات حلوہ کھایا تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے غزوہ احد کے اندر، اور غزوہ احد شوال میں واقع ہوا ہے، شعبان میں نہیں۔ پھر بھی حلوے کا اور دندان مبارک کا آپس میں کوئی جوڑ نہ بنا۔ تو یہ جتنے بھی لوگوں کے چلتے پھرتے یہ قصے اور واقعات اور باتیں ہیں، ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ آپ بندگی کریں، پوجا کریں، عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، اس کے لیے آپ کو 15 شعبان کی رات کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کسی بھی رات کریں، میرے اللہ مالک کائنات کی طرف سے منادی ہر رات ہوتی ہے۔ اسی طرح نفلی روزہ آپ کبھی بھی رکھیں، اللہ مالک کائنات کی بارگاہ میں وہ قبول ہوتا ہے، اور اس رات کے متعلقہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مالک کائنات ہمیں غور و فکر کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔